ہم نے دیکھا جن والدین نے اپنے اولاد کے اوپر سختی کی ہے آج وہ اولاد خوشحال ہیں. جن والدین نے اپنے بچوں کو لاڈ پیار سے پالا ہے وہ چور ڈاکو نکمے چرسی اور ہیروئنچی بن گئے ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں خصوصاً گلگت اور مضافات کے جو باشندے ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے. اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. صاحبان اقتدار اور ان کے مقابلہ کرنے والے اپوزیشن اس رسہ کشی میں مصروف ہیں کہ کس طرح اقتدار حاصل کیا جائے، اقتدار بچایا جائے، اور کس طرح صاحبان اقتدار کو کرسی سے نیچے اتار دیا جائے. اسی رسہ کشی میں مصروف ہیں اور جس کی وجہ سے عوام رل رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں. مہنگائی اور نظام عادلانہ نہ ہونے کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ گداگری، بیکاری اور دست فروش بھیک مانگ کے کھانے والوں کی تعداد کما کے کھانے والوں سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور یہ انتہائی خطرناک ایک ملک کی آبرو اس وقت چلی جاتی ہے جب اس ملک کے اندر بیکاری زیادہ ہوں، مانگنے والے زیادہ ہوں، دھوکہ اور فراڈ کرنے والے افراد زیادہ ہوں، تو اس ملک کی آبرو چلی جاتی ہے. جو ترقی پذیر اور پیش رفتہ ممالک ہیں وہاں پہ آپ فقیر مسکین غریب کو نہیں دیکھیں گے. ادارے ایسے بنائے گئے ہیں، حکومت ایسی ریلیف دیتی ہے ان کو، ان کی رسیدگی جس طرح ہمارے ملک کے اندر بھی بے نظیر انکم سپورٹ ایک عرصے سے چل رہا ہے، بہت ان ناتواں اور غریب لوگوں کے لیے ایک سہارا ہے. یا سابقہ حکومت کی طرف سے احساس پروگرام کے نام پہ ماشاءاللہ لوگوں کے لیے کھلانے پلانے اور غریبوں کی خاص خیال رکھا جاتا تھا. غربت، فقر، تنگ دستی حکومتوں کے بدلنے سے بڑھ جاتی ہے، کبھی کنٹرول نہیں ہوئی ہے. تو ایسے میں ہم گلگت اور مضافات میں رہنے والے افراد اس وقت محنت اور مزدوری جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کا شیوا رہا ہے، مولا کائنات یہودیوں کے باغات میں مزدوری کرتے رہے اور کنیزیں غلام خرید کے آزاد کرتے رہے، زمینیں خرید کے رائے خدا میں وقف کرتے رہے. خود مولا کائنات امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام میں کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور تانے دینے والے تانے دیتے تھے. اور کسی صوفیاء میں سے آ کے کہا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس حال میں اگر اس کام میں تمہاری موت واقع ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کہا بہترین موت ہوگی، سیدھا جنت. کہا کام کرنا. چھٹے امام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نوجوانوں کے سر پہ کوڑے ماروں جو نوجوان کام نہیں کر کے معطل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سروں پہ کوڑے ماروں، میرا دل یہ کرتا ہے. اور آج آپ دیکھیں موبائل استعمال ہو رہا ہے نوجوان کی طرف سے بے تحاشا ہے، موٹر سائیکل بھی استعمال ہوتا ہے، تعلیم کے نام پہ بھی بہت کچھ اخراجات ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب ان کے والدین تامین کرتے ہیں. اور اپنے بچوں کو خدا شاہد ہے کل آپ کا سایہ اٹھ جائے گا تو یہ بچے نکمے اور ناکارہ یہ ڈاکو بنیں گے، چوری کریں گے اور دھوکہ دیں گے لوگوں کو. آپ نے ان کو عادت دلوائی ہے. جب جائز طریقے چھوڑ دیں تو ناجائز طریقوں سے ہی انسان
مال بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سختی کریں، کام کریں، کام پہ لگا۔ ابھی تازہ ہی ہمارے دوست وہاں پہ کہنے سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پیسے رکھ کے گئے تھے، کوئی بیکاری آئے گا تو اسے دیں گے، ایک بیکاری نہیں ملا۔ صبح اذان کے بعد ہی سب کے سب لوگ باہر نکلتے ہیں، کوئی سکول جاتا ہے، کوئی کام پہ جاتا ہے، کوئی بیکار نہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، 11 بجے تک 12 بجے تک جوان سوتے رہتے ہیں اور والدین جا کے دفتروں میں اور مزدوریوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک دوسرا دوست امریکہ چلا گیا تھا۔ امریکہ سے جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا، اگر صاحب ہم نے وہاں پہ کیا دیکھا، ایک بہت بڑے ہوٹل میں ہم نے سٹے کیا تھا۔ ایک جوان کو وہاں پہ اس ہوٹل میں پلمبر کے کام کرتے ہوئے، الیکٹریشین کے کام کرتے ہوئے ایک جولا لے کے وہاں پہ وہ آتا جاتا تھا، مرمت کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے لیے بٹھایا تو پوچھا اس کے احوال کرسی کی، تو بتایا کہ میں اس ہوٹل کے مالک کا بیٹا ہوں، اس ہوٹل کے مالک کا بیٹا ہوں، میرے بابا نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا، میں اتنا کام کروں گا تو مجھے اتنا تنخواہ دے گا۔ اب دیکھیں ایسے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ والدین سکھاتے ہیں بچوں کو۔ اب بے شک دے دے بیٹے کو، لیکن کچھ کام ان سے لے کے، گھر کے کام۔ ہم نے دیکھا جن والدین نے اپنے اولاد کے اوپر سختی کی ہے آج وہ اولاد خوشحال ہیں، جن والدین نے اپنے بچوں کو لاڈ پیار سے پالا ہے وہ چور، ڈاکو، نکمے، چرسی اور ہیروئنچی بن گئے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے میری گزارش ہے، دیکھیں اس وقت مزدور نہیں ملتے، 40 ارب جگلوٹ اسکردو روڈ کے لیے فنڈ مختص ہوا، 40 ارب۔ وہاں پہ مقامی لوگوں کو یہ فنڈ میں سے پیسے ملنے چاہیے تھے۔ 40 ارب روپے اگر گلگت اور اسکردو میں ہوتے تو خود بہت آٹومیٹک لوگ مالدار ہوتے، اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ٹھیکیدار بھی وہاں سے آ گئے، مزدور بھی وہاں سے آ گئے، مشنری بھی وہاں سے آ گئے، اور وہ سب کے سب دیگر علاقوں سے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے اپنے باپ کے ساتھ آ کے مستری بنتے ہیں، بہترین سریے کا کام کرنا، شٹرنگ کا کام کرنا، لوہے کا کام کرنا، لکڑی کا کام کرنا۔ مقامی لوگ نہ ملے تو مجبور انسان کہیں سے دور سے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی کم از کم دنیا حاصل کرنے کا گر سکھائیں، انہیں معطل نہ کر دیں کہ آپ کی تنخواہ ہے اور پھر جو ہے اسی پہ اپنے بچوں کو نہیں، آپ کی تنخواہ اضافہ ہو، آپ اپنے آخرت کے لیے خرچ کریں۔ خلاصہ یہ بہت اہمیت کی حامل تھی یہ مناسبت